سیدھی سی بات یہ ہے، پاکستان کسی کو پسند ہو یا ناپسند، یہ اسلام کے نام پر بنا۔ مغرب کا جو دیا ہوا ایجنڈا ہے استعماری قوتوں کا، جو اس ملک کو اسلام کے نام پر اس کے بننے کے باوجود اپنے قدموں پہ نہیں کھڑا دیکھنا چاہتے، اور جن کی کوشش یہ ہے کہ جس طرح اور ممالک کو سیکولر کہتے ہیں، وہ پاکستان بھی ایک سیکولر ملک بن کر رہے، اور سیکولر بھی وہ جو دراصل مسلم دشمن ہو، اسلام دشمن ہو۔ تو ایسا ملک بنانے کا جو دباؤ ہے پاکستان پر، پاکستان کو لے کر چلنے والا جو مؤثر اقلیتی طبقہ ہے، جو انفلوئنشل مائنورٹی ہے، اس کے سامنے ڈھیر ہے۔ افراد کی اہمیت ہوتی ہے، ٹیچرز، والدین، اور جو درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، جو افہام و تفہیم کا کام کرتے ہیں، ان سب لوگوں کا کام یہ ہے کہ پاکستانی قوم اور نوجوانوں کو خاص طور سے ان کی افزودگی کریں، نظریاتی افزودگی، آئیڈیولوجیکل انریچمنٹ، اپنی اولاد، اپنی نسلوں اور اپنی نوجوان جو نسل ہے اس کی ہم نظریاتی انریچمنٹ کریں۔ تو یہی اس کا ازالہ ہے، یہی اس کا حل ہے، اور یہ کام ہو بھی رہا ہے، اس کے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اساتذہ، مرد ہوں یا خواتین، ان کا رول سب سے زیادہ ہے۔ جو مقرر، مدرس، مربی سمجھا رہا ہوتا ہے وہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ بقول ایک بہت بڑے مفسر اسلام کے کہ اگر استاد موحد ہو، توحید پرست ہو، تو حساب اور فزکس پڑھاتے ہوئے بھی وہ اپنے طالب علموں کو موحد بنائے گا، خدا پرست بنائے گا۔ اپنے بچوں کو، چاہے آپ کی اولاد ہو، چاہے دوسروں کی اولاد جو آپ کی تدریس میں شامل ہے، ان سب کو جو اسلام کا ورلڈ ویو ہے، اسلام کا فلسفہ حیات و کائنات ہے، جو نظریہ انسان و جہان ہے، وہ دل نشین کر دیجئے۔ دوسرا کام یہ کیجئے کہ پاکستان بننے کے محرکات وہ اچھی طرح سے انہیں ازبر کرا دیجئے۔ نصاب میں کچھ بھی لکھا ہو آپ ازبر کرا دیجئے، یاد کرائیے۔ 14 اگست آئے تو اپنے خاندان کے بچوں کو جمع کر کے انہیں واقعات سنائیے۔ ریاست تو اس سے فارغ ہو گئی ہے، وہ جھنڈے لگانے کے علاوہ، کچھ ایوارڈ دینے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتی ہے۔ پاکستان کو ایک نامیاتی ریاست نہیں بلکہ ایک اسٹیٹک پتھر کی طرح ٹھوس ریاست بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نہ جس کا ارتقا ہو، نہ جس کا کوئی ورلڈ ویو ہو۔ اس کا مقابلہ ہم جہت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف سیاسی بیان بازی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تدریس کے میدان میں، تقریر کے میدان میں، تحریر کے میدان میں، اور معاشرتی میدان میں، ہر میدان میں اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے۔ لا الہ الا اللہ منترا ہے، یہ وہ جذبہ ہے، محرک ہے کہ جو کسی کو بھی کہیں بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ یہ جغرافیہ سے ماورا ہے، یہ نسل سے، رنگ سے، مذہب سے، ہر تقسیم سے ماورا ہے، یہ انسانیت کے لیول کی چیز ہے۔ جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے کسی قوم میں تو پھر وہ اپنے ذاتی مفادات بھی بھلا دیتی ہے۔ تو کم از کم یہ تو ہوگا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک مسلم مملکت، آزاد مسلم مملکت، وہ ظہور پذیر ہوگی، دنیا کے سامنے اسلام کا عملی نمونہ پیش کرے گی۔ اور دوسری چیز یہ بھی تھی کہ سمجھتے تھے کہ پاکستان بچ جائے گا اور انشاءاللہ پاکستان ایک بہت توانا ملک ہوگا، تو ہم جو ہندوستان میں رہ جائیں گے تو ہمارے تحفظ کا ذریعہ بھی وہ ہوگا۔ اور کم از کم 70 کی دہائی تک ہندوستان میں ہونے والے فسادات پر پاکستان کی وزارت خارجہ کا ایک بیان ضرور آتا تھا۔ اب تو بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے جزوی طور پر تو ٹھیک ہو سکتا ہے، یعنی بعض قانونی امور کے لیے، بعض ڈپلومیٹک معاملات کے لیے بالکل یہ ہو سکتا ہے، لیکن ملکوں کی کئی سطحیں ہوتی ہیں، ریاستوں کی کئی پرتیں ہوتی ہیں۔ ایک نظریاتی پرت ہے، ایک معاشرتی پرت ہے، ایک ایموشنل جذباتی پہلو ہوتا ہے، ایک سطح ہوتی ہے ڈپلومیٹک، ایک سطح ہوتی ہے نفسیاتی، ایک ہوتی ہے سیاسی، ایک ہوتی ہے جغرافیائی۔ انہی کی بنیاد پر تعبیر نہ ہو سکتی ہے پاکستان کی،
انہی کی بنیاد پر ایک نیا معاشرہ بنایا جا سکتا ہے، نیا انسان اور نیا جہان بنایا جا سکتا ہے۔ صرف فیصلے تو جو ہو رہے ہیں وہ ہو کے رہیں گے، ان کو روکنا محض بیانوں سے، مظاہروں سے ممکن نہیں ہے۔ لیکن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ گنجائش رکھی ہے کہ وہ جیل میں بھی چلا جاتا ہے تو وہیں سے ایسا دعوتی کام کرتا ہے کہ جس کے اثرات ریاست پہ پڑتے ہیں، تو نظریہ، ایمان، یقین، اخلاص، حکمت، مستقل مزاجی، یہ چیزیں اگر انسان کے اندر موجود ہیں تو انسان بڑا قیمتی ہے۔ جس نظریے کا بھی ہوگا اس نظریے کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دے سکتا ہے۔ تعداد بہت زیادہ میٹر نہیں کرتی انسانوں کی دنیا میں، یہ تو ہمارا ایک وہمہ اور دھوکہ ہے کہ ہجوم آپ کے ساتھ آ جائے گا تو آپ سب کچھ بدلوا لیں گے۔ انسانی زندگی میں، ریاستی معاملات میں، حکومتی معاملات میں صرف قد کی یا وزن کی یا گنتی کی اہمیت نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کی اہمیت ہے۔ وہ چیزیں ریاستوں کے ماتحت نہیں ہیں، وہ آزاد ہیں اور قیامت تک آزاد رہیں گی، اور اس لیے آزاد رہیں گی کہ انسانوں کے مستقبل کا فیصلہ، ان کی خیر و شر کا فیصلہ، ان کی جنت و جہنم کا فیصلہ اس آزادی کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ ہمیں اس آزادی اور اس اسپیس کو بھرپور طور پہ استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو غیر معمولی مسائل کے باوجود، بہت سارے آڈس کے باوجود بنایا، بہت سارے آڈس کے باوجود قائم رکھا ہوا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے اور جو اسلامیان پاکستان ہیں ان پر اعتماد کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ پاکستان کو کبھی اس کے اساس سے جدا نہیں ہونے دیں گے، یعنی ایک سر کٹا پاکستان نہیں بنے گا۔ سر اس کا دین ہے، اسلام ہے، مسلم ملت ہے، اس کا سر سلامت رہے گا اور انشاءاللہ سر نگو بھی نہیں ہوگا، سرفراز ہوگا۔